السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستان PIA کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ۔ سعودی عرب میں عید کے چاند سے متعلق اہم اعلان۔ متحدہ عرب امارات قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کی 500 گاڑیوں کا گشت۔ متحدہ عرب امارات DHA کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے نئے کیسز رپورٹ، تعداد 50,694 ہو گئی۔ امریکہ میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے اموات میں اضافہ۔ عید کی تکبیر دبئی کی تمام مساجد میں نشر کی جائے گی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ PIA کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کی جگہ سے 8 افراد کی لاشیں اور 10 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے حادثے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا۔ طیارہ لاہور سے کراچی آ رہا تھا۔ سول ایویشن کا کہنا ہے کہ PIA کے طیارے میں 99 مسافر اور 8 کریو ممبر سوار تھے۔ طیارہ گرتے ہی سول ایویشن کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جبکہ سول ایویشن، ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں طیارہ گرنے کی جگہ پر پہنچ گئیں۔ طیارہ گرتے ہی ہولناک آگ لگ گئی اور پورے علاقے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ طیارہ گرنے کے مقام پر گھروں کو بہت نقصان پہنچا ہے اور کچھ گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ DIG نعمان صدیقی کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے کی جگہ کو گھیراؤ کر کے مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ماہ شوال 1441 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی سپریم کورٹ کے مطابق ملک بھر میں عید الفطر 24 مئی بروز اتوار کو منائی جائے گی۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں ماہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے انتظامات کیے گئے، جس کے دوران ملک بھر سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اجلاس مقررہ وقت پر ختم ہونے تک جب عید کے چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی تو سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے اعلان کیا کہ ماہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سعودی عرب میں کل بروز ہفتہ 30واں روزہ ہوگا، جبکہ عید 24 مئی بروز اتوار کو ہوگی۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل سعودی عرب المجمع یونیورسٹی کے فلکیاتی سینٹر نے کہا تھا کہ جمعے کو عید کے چاند کا نظر آنا ممکن نہیں، جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر جمعے کو عید کا چاند دیکھنے کی اپیل کی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق عرب المجمع یونیورسٹی کے تحت کام کرنے والے فلکیاتی مرکز کا کہنا تھا کہ سائنسی اعتبار سے جمعے کو 29واں روزہ ہوگا۔ اس دن سورج 6:39 پر غروب ہو جائے گا، جبکہ چاند اس سے پہلے 6:26 پر غروب ہو جائے گا۔ امریکہ میں جانس ہاپکنس یونیورسٹی نے جمعرات کو بیان جاری کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ میں 1255 کورونا وائرس سے اموات ریکارڈ کی گئیں، جس سے اموات کی کل تعداد 94,661 ہو گئی ہے۔ امریکہ اموات کی تعداد کے لحاظ سے کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA کے ڈائریکٹر جنرل حمید القطامی نے کہا ہے کہ ہم کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے سخت ٹیسٹنگ اور اسکریننگ کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا ہیلتھ کیئر نظام تمام ایمرجنسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ القطامی نے جمعرات کو ایک ورچوئل پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم مسلسل ٹیسٹ کر رہے ہیں اور متحدہ عرب امارات کی حکومت کی پالیسی کے تحت بڑے پیمانے پر اسکریننگ کی جا رہی ہے، خاص طور پر لیبر کی رہائش جیسے اعلیٰ خطرے والے علاقوں میں۔ جمعرات کو متحدہ عرب امارات میں 946 نئے انفیکشن ریکارڈ کیے گئے، جس سے کیسز کی مجموعی تعداد 26,898 ہو گئی۔
انہوں نے کہا کہ امارات میں کرونا وائرس کی صورتحال کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ بحالی کی شرح بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے نشاندہی کی کہ دبئی میں ہسپتال میں داخل ہونے اور ICU کی شرح عالمی اوسط سے کم ہے۔ ایسے کیسز جن میں ICU یا وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تعداد صرف چھوٹا سا حصہ ہے۔ DHA کے خدمات پر اس وبائی بیماری کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ DHA کے پاس متعدد اسمارٹ ایپلیکیشنز ہیں جو عام شہریوں اور رہائشیوں دونوں کے لیے طبی خدمات کو بہتر بنانے میں معاون ہیں۔ DHA کے ڈاکٹرز شہریوں کو ویڈیو اور وائس کالز کے ذریعے کووڈ-19 کے خدشات سے متعلق 24 گھنٹے مشاورت کی پیشکش کر رہے ہیں۔ دوائی ایپ کمیونٹی ایسے افراد کو ادویات کی فراہمی کی سہولت پیش کرتی ہے جو ہسپتال کا دورہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دبئی کے تمام داخلی مقامات پر 62 سے 63 چیک پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر شخص کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہے، جس میں ایک ہی گاڑی میں مسافروں کی تعداد 3 افراد سے زیادہ نہ ہونا اور ماسک پہننا شامل ہیں۔ دبئی کے اعلیٰ پولیس اہلکار نے جمعرات کو بتایا کہ دبئی پولیس کی 500 گاڑیاں قومی اسٹیرلائزیشن پروگرام کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مانیٹرنگ اور ان کی گرفتاری کے لیے ہر روز سڑکوں پر گشت کر رہی ہیں۔ دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری نے کہا کہ دبئی پولیس امارات کی گلیوں میں گشت کر رہی ہے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قوانین اور ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کیمرے اور ریڈار جیسے معاون وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر شخص معاشرتی فاصلے کے قواعد پر عمل پیرا ہو سکے۔ پولیس کا مقصد لوگوں کو جرمانے دینا نہیں ہے بلکہ خلاف ورزیوں کی شرح کو صفر کرنا ہے۔ جرمانے لوگوں کو سزا دینے کے لیے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو قواعد کی تعمیل کرنے کی ترغیب دینے کا ایک ذریعہ ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں یہ پیغام دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے نہیں بلکہ دبئی کمیونٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ ہمیں پابندیوں کی پاسداری کرتے ہوئے اس بحران سے نکلنا ہوگا۔ دبئی میں محکمہ اسلامی امور نے اعلان کیا ہے کہ عید کی تکبیر کو عید کی صبح دبئی میں مختلف مساجد کے ذریعے نشر کیا جائے گا۔ محکمے نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں عید کی تکبیر نشر ہونے سے سنت اور مساجد کے ساتھ معاشرے کے رابطے کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ مساجد میں اجتماعی عبادات معطل رہیں گی۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری حکام نے رہائشیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عید پر خاندانی اجتماعات سے اجتناب کریں۔ مساجد امور کے شعبے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد علی بن زائد الفالسی نے بتایا کہ عید کی تکبیر مساجد کے میناروں سے عید کے پہلے دن سورج طلوع ہونے سے قبل نماز فجر کے بعد نشر کی جائے گی۔ عید کی تکبیر نشر کرنے کا فیصلہ دبئی کمیونٹی کی خواہشات کے جواب میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تکبیر نشر کرنے سے موجودہ حالات کے درمیان معاشرے کے جذبات بلند ہوں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے اور صحت عامہ اور حفاظت کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر عائد کی گئی ہیں۔ انہوں نے شہریوں اور رہائشیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ گھر پر ہی رہیں اور حکام کی جانب سے جاری احتیاطی ہدایات کی پابندی کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔